اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے اسلامیات 202 لیسن نمبر 17۔ لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو مزید ویڈیوز کے لیے۔ لیسن نمبر 17 سیرت نبی پارٹ 2۔ پچھلے لیسن میں بھی ہم نے سیرت نبی کے بارے میں پڑھا تھا، امید کرتی ہوں آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا۔ لیسن نمبر 2 میں ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کیا تو اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے اعلان کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت مسائل وغیرہ کا سامنا کرنا پڑا ان کے بارے میں پڑھیں گے، ہجرت کے بارے میں پڑھیں گے اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہم لوگ اس لیسن میں پڑھیں گے۔ کوئز میں یا پھر پیپر میں اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے آپ ہینڈ آؤٹس کو اچھے طریقے سے پڑھیے، اور اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو جسٹ ہائی لائٹڈ ہینڈ آؤٹس کو پڑھ لیجیے، انشاءاللہ تب بھی آپ کا پیپر اچھے سے ہو جائے گا اور آپ کے نمبر اچھے آ جائیں گے۔ بعثت و ظہور، نبوت اور دعوت تبلیغ کا آغاز۔ لفظ بعثت کے معنی ہے اعلان نبوت کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کب نبوت کا اعلان کیا، کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد کے واقعات کے بارے میں ہم اس پیراگراف میں پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نبوت کا سچا آغاز سچے خوابوں سے ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 37 ایئرس تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے اللہ پاک کی یاد میں خلوت گزین ہو جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن، مہینے اور راتیں وہاں پر گزارا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ 17 رمضان المبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ پڑھیے۔ 2 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، جبکہ تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ علق کی پہلی 5 آیات پڑھیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس ان کے گھر چلے گئے اور ان کو سارے واقعے سے آگاہ کیا۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی، اور خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت اسلام قبول کی۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت اسلام قبول کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر آہستہ آہستہ جو ہے دعوت اسلام شروع کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دی مختلف موقعوں پر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب رشتہ داروں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل علانیہ اسلام کی دعوت شروع کر دیں، سر عام دعوت شروع کر دیں۔ جب اللہ پاک نے یہ حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو کوہ صفا پر بلایا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو پڑھ کر سنایا۔
جس پر قریش مکہ جو تھے وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو لہب، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی دین کا کام آگے بڑھانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی مذمت میں سورہ لہب نازل فرمائی۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے لالچ بھی دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ سے باز آ جائیں اور نہ کریں، جیسے کہ شادی کا لالچ ہو گیا، بادشاہی کا لالچ دیا، سرداری کا لالچ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح سے بھی نہیں رکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کفار مکہ نے اپنے پاس بلایا اور ان کو ڈرایا دھمکایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی تبلیغ سے روکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بولا کہ پیارے چچا جان، اگر یہ لوگ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں گے اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں گے تو میں تب بھی اسلام کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ آخرکار کفار نے یہ پلان بنایا نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے گا۔ تو اس منصوبے کا جب قریش کو ایک قبیلے جس کا نام بنو ہاشم تھا ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اس چیز کی مذمت کی۔ تو ان کی اس مذمت کی وجہ سے جو باقی قبیلے تھے کفار کے قریش میں تھے، انہوں نے ان سے بائیکاٹ کا فیصلہ کر دیا اور ان کو ایک جگہ پہ محصور کر کے، یعنی کہ ان کو ایک مخصوص جگہ دے دی کہ آپ صرف یہاں پہ رہ سکتے ہیں، باقی کہیں پہ آ جا نہیں سکتے۔ باقی قبیلوں نے ان سے بائیکاٹ کر لیا اور ایک معاہدہ تحریر کر لیا اس چیز کا۔ تو وہ جو ان کا تحریری معاہدہ تھا اس کو کیا ہوا کہ دیمک نے ضائع کر دیا، دیمک نے اس کو چاٹ لیا اور ایسے وہ معاہدہ بھی ختم ہو گیا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس عام الحزن، سفر طائف اور معراج۔ جب وہ معاشرتی مواقع بائیکاٹ کے خاتمے کے کچھ عرصے بعد جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہنے لگے، اور اس سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ عام الحزن، یعنی کہ غم کا سال قرار دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اب بھی دین اسلام کی تبلیغ سے روکتے تھے، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ڈرانے دھمکانے کی اور قتل کرنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی تھی، جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنگ آ گئے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہم دین کی تبلیغ کے لیے اور دین کے اصولوں کو رائج کرنے کے لیے کسی اور جگہ پہ چلے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے دور ایک وادی تھی جس کا نام طائف تھا، وہاں کا انتخاب کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ لے گئے طائف کی طرف، اور وہاں جا کر مختلف قبائل کو، مختلف لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی، لیکن وہاں پہ موجود سب قبائل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس جانے کا کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی وغیرہ کی اور نازیبا کلمات وغیرہ بولے، اور اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ لڑکے جو تھے وہاں کے اوباش لڑکے تھے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر وغیرہ برسائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پتھروں کے لگنے کی وجہ سے کافی زیادہ زخمی ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لے لی۔ وہاں پہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں پناہ لی تو وہاں پہ یہ جو باغ تھا وہ دو بھائیوں کا تھا جن کا نام تھا عتبہ اور شیبہ۔ انہوں نے اپنے ایک غلام جس کا نام عد تھا اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں پورے عرب سے لوگ مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملتے تھے، ان کو دین اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ یثرب میں یہود قبائل آباد تھے، ان میں سے ایک قبیلہ جس کا نام قبیلہ حضرت تھا، اس کے 6 لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی اور انہوں نے دین کو قبول کر لیا، اور وہ واپس اپنے قبیلے چلے گئے اور وہاں جا کے باقی لوگوں کو بھی دین کی ترغیب دینا شروع کر دی۔ بیعت عقبہ اولیٰ، اگلے سال یثرب کے اسی قبیلے کے 6 لوگ جو پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان میں سے 5 اور وہ اپنے ساتھ 7 اور لوگ لائے تھے، انہوں نے، یعنی کہ وہ ٹوٹل 12 لوگ تھے، انہوں نے عقبہ کے مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت حاصل کی اور مسلمان ہو گئے، اور اس بیعت کو بیعت عقبہ
کہتے ہیں۔ بیعت عقبہ کی کچھ شرائط تھی، یہ یاد کر لیجیے گا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابہ کو یثرب بھیجا کہ وہ وہاں کے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیں۔ ان صحابہ کا نام حضرت مصعب بن عمیر تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر وہاں گئے، لوگوں کے گھر گھر جا کر ان کو دعوت دی۔ مصعب بن عمیر نے قبیلے اوس کے بااثر اور بہادر سردار سعد بن معاذ کو دین اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے پہلے تو بیزاری کا اظہار کیا، لیکن بعد میں جب صحابہ حضرت مصعب بن عمیر نے ان کو قرآن پاک پڑھ کر سنایا تو وہ جو سردار تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور ان کو مسلمان ہوتا دیکھ کر قبیلے کے باقی لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ بیعت عقبہ ثانی میں 75 انصار شامل تھے، جن میں سے 2 عورتیں تھیں، باقی سب مرد تھے۔ بیعت عقبہ ثانی کی شرائط بھی یاد کر لیجیے گا۔ اس کے بعد ہجرت مدینہ آ جاتا ہے۔ مشرکین مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے۔ نعوذ باللہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان بچانے، جان و مال کی حفاظت اور باقی مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہجرت کا پروگرام بنایا۔ ہجرت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ آپ نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن تک غار ثور میں قیام کیا، اور اس کے بعد جو کفار تھے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لانے والے کے لیے 100 اونٹ انعام کا اعلان کیا۔ سراقہ بن جہشم یا سراقہ بن مالک انہی میں سے ایک کافر تھا، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کیا اور ان کو ڈھونڈ لیا، لیکن وہاں پر ایک ایسا معجزہ ہوا جس کی بنا پر وہ مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ 3 دن غار حرا میں قیام کیا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے مقام پر سے گزرے، اور وہیں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں شریک ہو گئے۔ اس طرح سے یہ لیسن بھی کمپلیٹ ہوا ہے۔ نیکسٹ لیسن انشاءاللہ بہت جلد آپ کو مل جائے گا۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ لیجئے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔